السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، لشکر اسلام فتح یابی کے بعد شاداں شاداں فرحاں فرحاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کی طرف واپس لوٹا اور پہنچ کر آپ سے تمام کارگزاری بیان کر دی۔ آپ سن کر بے حد خوش ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمت اور نصرت پر شکریہ ادا کیا۔ پھر آپ نے قیدیوں کو بلا کر پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص عربی جانتا ہے؟ شام کے 3 آدمی عربی زبان جانتے تھے، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم جانتے ہیں۔ آپ نے ان سے ان کے لشکر اور سپہ سالار کے متعلق چند باتیں پوچھیں۔ انہوں نے کہا کہ اے گروہ عرب، روبیس کو ہرقل نے 1,00,000 فوج دے کر آپ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ کسی شخص کو ایلا میں داخل نہ ہونے دے۔ روبیس نے اس شخص کو جس سے آپ حضرات کا مقابلہ ہوا، مقدمۃ الجیش کے ہر اول دستے کا سپہ سالار بنا کر آپ کی طرف بھیجا تھا۔ روبیس کی فوج بہت جلد راتوں رات پہنچنا چاہتی ہے، اور چونکہ روبیس مملکت روم میں اہل عرب کے مقابلے کے لیے فرد واحد ہے، اکیلا ایسا شخص ہے، اس سے بہتر جنگ کے فنون، جنگ کے حربے کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا، لہٰذا وہ تمہیں سب کو ہلاک کر دے گا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، مجھے امید ہے کہ باری تعالی جل مجدہ اس کے ساتھیوں کی طرح اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ان پر اسلام پیش کیا، مگر کوئی اسلام لانے پر راضی نہ ہوا۔ آپ نے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ رومی لشکر بدلہ لینے کے لیے چل دیا ہے اور عنقریب شام تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ان قیدیوں کو چھوڑنا گویا اپنے سر پر بلا لینا ہے، لہٰذا ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے مسلمانوں کو آواز دے کر کہا کہ تیار ہو جاؤ، میرا گمان غالب ہے کہ دشمن تمہاری طرف چل پڑا ہے، اور اگر وہ ہم تک پہنچے گا تو ہم جنگ میں انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان پر وسعت میدان تنگ کر دیں گے۔ اگر نہ آیا تو ان کی قوت گھٹ جائے گی، اور اگر ہم خود پیش قدمی کر کے ان کی طرف چلے تو مجھے کامل امید ہے کہ خداوند تعالی ہمیں دشمن پر جیسا کہ ابھی کیا ہے فتح یاب فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے بہتر اور اچھے کام کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات ہم نے اسی جگہ پڑاؤ رکھا۔ صبح کو کوچ کیا تو تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ سامنے سے لشکر آتا ہوا دکھائی دیا، تو سلیبی تھے، ہر سلیب کے ماتحت 10,000 سوار تھے۔ جس وقت دونوں لشکر قریب ہوئے تو ہم نے روبیس کو دیکھا کہ ایک مست ہاتھی کی طرح اپنی فوج کی ترتیب دے کر اپنے لشکر کو جنگ پر آمادہ کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی فوج کی ترتیب کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے اس طرح ترتیب دی کہ میمنہ پر ضحاک بن ابو سفیان اور میسرہ پر سعید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا، اور ساک پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا، اور آپ خود کلب پر مہاجرین اور انصار کے ساتھ رہے، اور آپ نے تمام مسلمانوں کو قرآن شریف کی تلاوت کے لیے فرمایا اور کہا، یاد رکھو خداوند تعالی جل مجدہ تمہیں ایک نیک کام میں آزماتے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم بلاؤں پر صبر اور ثواب کی طرف رغبت اور جنت کی خواہش کرو۔ اس کے بعد آپ نے طریقہ جنگ پر صف بندی کی۔ روبیس نے دور سے ہمارے لشکر پر ایک نگاہ ڈالی اور دیکھا کہ ایسے طریقے سے ترتیب اور صف بندی کی گئی ہے کہ باغ سے باغ اور رکاب سے رکاب ملی ہوئی ہے، اور گویا کہ تمام فوج ایک مضبوط قلعہ ہے۔ ہر لشکری قرآن شریف پڑھتا ہے، ان کے گھوڑوں کی پیشانی سے نور چمکتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے مسلمانوں کی فتح اور اپنی ہزیمت اور عجز کا پتہ لگا لیا، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ گیا کہ میرے تمام لشکر کے دل میں میری طرح سے مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے مسلمانوں کے لشکر کا انتظار کیا کہ یہ کیا کرتا ہے، اور خود کا تکبر جاتا رہا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لشکر اسلام میں سے سب سے اول جو شخص لڑائی کے لیے نکلا وہ سعید بن خالد بن سعید یعنی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے۔
انہوں نے نکل کر حل من مبارز کا نعرہ لگایا اور زور سے چلا کر کہا کوئی ہے جو مشرکین میں سے میرے مقابلے کے لیے آئے؟ پھر خود ہی دشمن کے میمنہ اور میسرہ پر حملہ کر دیا، بہت سے آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور بڑے بڑے بہادروں کو پچھاڑ دیا۔ پھر دوبارہ حملہ کیا، صفیں چیر ڈالی، تمام لشکر میں ہلچل مچا دی۔ آخر دشمنوں نے جمع ہو کر آپ پر حلہ بول دیا اور آپ شہید کر دیے گئے، جس سے مسلمانوں کو سخت رنج پہنچا اور خصوصاً حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بڑا ملال ہوا۔ آپ نے کہا افسوس صد افسوس، واللہ سعید تم نے راہ خدا میں خوب جان فروشی دکھلائی۔ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا بہادرو، تم میں سے کون سا بہادر ہے جو میرے ساتھ اس حملے میں جو میں اب کرنے والا ہوں شریک ہوتا کہ میں اپنی قسمت آزمائی کر سکوں اور سعید بن خالد کا حال جہاں وہ گئے ہیں جا کر دیکھوں۔ ضحاک بن ابو سفیان اور ذوالقلہ حمیری، اکرمہ بن ابو جہل، حارث بن حشام، معاذ بن جبل، ابو درداء، عبداللہ بن عمر، اسید بن وارم، نوفل، سیف بن حماد الحضری، سالم بن عبید اور مہاجرین اہل بدر وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم نے فوراً جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 70 جوان تھے، ہم نے اس زور سے حملہ کیا کہ ہم دشمن کے بالکل قریب پہنچ گئے، مگر چونکہ وہ ایک لوہے کے پہاڑ معلوم ہوتے تھے، انہوں نے ہمارے اس حملے کی کچھ پرواہ نہ کی۔ جس وقت ہم نے اس کے اس استقلال کو دیکھا تو اس نے ایک دوسرے سے چیخ کر کہا کہ ان کی سواریوں کو کاٹ ڈالو، کیونکہ اس کے سوا ان کی ہلاکت کی کوئی دوسری تدبیر ہے ہی نہیں۔ چنانچہ ہم نے ان کے گھوڑوں کے پیٹ میں نیزے پھونک دیے، جس کی وجہ سے ان کے گھوڑے گرے اور انہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ ہم نے بھی حملے کا جواب دیا، بلکہ تمام افواج اسلام پل پڑی۔ ہماری فوج ان کے لشکر میں ایسی معلوم ہوتی تھی جیسے سیاہ اونٹ پر ایک سفید نشان۔ ہمارا اشعار تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا ربی انصر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لڑائی میں اس قدر منہمک ہوئے کہ اشعار رجزیہ بھی نہ پڑھ سکے۔ اس قدر گھمسان کی لڑائی تھی کہ ہم حملہ کر رہے تھے، مگر ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ ہماری ضرب کسی مسلمان پر پڑتی ہے یا کسی کافر مسلمان برابر بڑھتے رہے، اور حالانکہ ان کی فوج بہت تھوڑی تھی مگر بڑی ثابت قدمی سے لڑے۔ انہوں نے اپنا کام خدا کے بھروسہ اور اس کی قدرت کے سپرد کر دیا تھا۔ مسلمانوں کا ہر ایک سپاہی ہاتھ سے تلوار مارتا تھا اور دل سے اے اللہ امت محمد کو ان لوگوں پر جو آپ کے ساتھ دوسروں کا شریک کرتے ہیں فتح دے، یہ دعا پڑھتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ زوال کے وقت تک برابر لڑائی ہوتی رہی، ہوا چل رہی تھی اور فوجیں لڑ رہی تھیں۔ مجھے جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی میں اسے پڑھ رہا تھا۔ اچانک میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا تو اس میں چند دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ان میں سے بہت سے سوار سفید لباس، سبز نشان لیے ہوئے کہ جن کی نوکیں چمک رہی تھیں، نکلے۔ ایک منادی فتح کی بشارت دے رہا تھا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس مدد پہنچ چکی ہے۔ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی۔ قسم ہے رب کعبہ کی کہ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ رومی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ منادی نے فتح کی آواز دی۔ مسلمانوں کے گھوڑے چونکہ دشمن کے گھوڑے سے زیادہ تیز اور پویا کرنے والے تھے، اس لیے فلسطین کی لڑائی میں ہم نے 10,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ قتل کر دیے۔ رات تک ہم نے ان کا پیچھا کیا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فتح سے بہت خوشی حاصل ہوئی، اور چونکہ مسلمانوں نے دشمن کا تعاقب کیا تھا اور اب تک مسلمان واپس نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ کا دل ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ عمر بن عتاب کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ علم آپ کے ہاتھ میں تھا اور نیزہ شانے پر ڈال رکھا تھا۔ آپ ہاتھ ملتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے جو شخص میرے پاس لوگوں کو لٹا لائے گا اللہ جل شانہ اس کے گمشدہ کو اس کے پاس لٹا لائیں گے۔ آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ اہل عرب واپس آئے،
آپ نے ان کا استقبال کیا۔ اس وقت آپ کہتے جاتے تھے جنہوں نے باری تعالیٰ کی رضا کی طلب محنت مشقت اٹھائی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ کیا آپ لوگوں کو یہ فتح جو باری تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی کافی نہیں ہے جو آپ نے دشمنوں کا تعاقب کیا؟ مسلمانوں نے جواب دیا ہمارا مقصود اس تعاقب سے غنیمت نہیں تھا بلکہ جہاد تھا۔ بہرحال جب مسلمان واپس آئے تو انہیں کوئی فکر اور کسی قسم کا غم نہیں تھا، مگر جس وقت ایک نے دوسرے کو دیکھنا شروع کیا تو 130 آدمی مفقود الخبر معلوم ہوئے، یعنی غیر حاضر تھے، جن میں سیف بن عباد الحضرمی، نوفل بن دارم، سالم بن رویم، اصحب بن شداد اور بعیز یمنی اور بادیہ مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ شامل تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے غیر حاضر ہونے کا سخت رنج ہوا۔ پھر آپ نے کچھ دل میں غور کر کے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہیں اور اے عمر تو اس کا انکار کرتا ہے۔ اس کے بعد لڑائی کی وجہ سے جو نمازیں قضا ہو گئی تھیں اذان اور تکبیر کے ساتھ آپ نے ان کو ادا کریں، جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم آپ کے پیچھے جماعت سے بہت کم لوگوں نے نماز پڑھی، بلکہ لوگ چونکہ تھک رہے تھے اس لیے اکثر نے اپنی اپنی قیام گاہ پر ادا کی۔ مال غنیمت بھی بہت کم جمع ہوا، آخر خیموں میں پڑھ کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھی، اس کے بعد نماز پڑھی اور حکم دیا کہ مال غنیمت جمع کیا جائے اور شہیدوں کے لاشیں میدان جنگ میں سے اکٹھے کیا جائیں۔ چنانچہ لوگوں نے لاشوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کرنا شروع کیا۔ 130 شہید جمع کیے گئے۔ حضرت سعید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش بھی تلاش کی گئی مگر باوجود تلاش کے نہ ملی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خود تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک جگہ سے دستیاب ہوئی جو گھوڑوں کے سموں سے اس قدر روندی گئی تھی کہ تمام ہڈیاں چور چور اور سارا چہرہ پاش پاش ہو رہا تھا۔ آپ یہ دیکھ کر بہت روئے اور فرمایا اے سعید خداوند ارحم الراحمین تم پر رحم فرمائے، میں نے اللہ جل جلالہ سے وعدہ کیا تھا اور تم نے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بھی شہداء کی لاشوں میں شریک کر دیا اور دفن کرنے کا حکم دیا اور تمام مسلمانوں نے شہداء کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ تمام کچھ قبل از جمع کرنے مال غنیمت کے ہوا۔ پھر آپ نے غنیمت کے متعلق حکم دیا کہ تمام مال آپ کے پاس حاضر کیا جائے۔ آپ نے فتح جنگ کی خبر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لکھ چھوڑی۔